صلاۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات ہے رو رو کی دعا کرنے، آج کی رات ہے رو رو کی دعا کرنے کی۔ یاد رکھیں اللہ نے ہر رات کو شب برات نہیں بنائی، ہر رات کو اللہ نے شب معراج نہیں بنائی، ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر نہیں بنائی ہے۔ کچھ راتیں زندگی میں ہمارے آتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں آپ کو عطا فرمائی۔ یہ راتیں اللہ نے اس لیے دی ہے کہ بندہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک گناہ میں ڈوبا ہوتا ہے۔ میرا بندہ کسی بہانے سے میری بارگاہ میں آ جائے، میرا بندہ کسی بھی طریقے سے میری بارگاہ میں آ جائے، بندے کا کام اچھا کرنا برا کرنا ہوتا ہے۔ انسان اچھا کام کرتا ہے لیکن اچھا کام کرتے کرتے شیطان اس پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ اس کو غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے، انسان کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، انسان کو اس ڈگر پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد شیطان بھی اپنے آپ میں شرم محسوس کرتا ہے کہ مجھے اس راستے پر چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا تو شیطان نے اللہ سے ایک ہی بات کہی کہ اللہ تو مجھے ہمیشگی کی زندگی عطا فرما، یعنی لمبی زندگی مجھے عطا فرما۔ تو اللہ نے کہا جا تیری میں نے اس دعا کو قبول کر لیا، تجھے بہت لمبی میں نے زندگی عطا کر دی۔ تو پھر شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے راستے سے ہٹا دوں گا اور اس کو گناہ کی ڈگر پر لگا دوں گا، میرے راستے پر چلا دوں گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایمان لے آئے گا، جو مجھے اللہ مان لے گا، جو مجھ کو ایک مان لے گا، وہ تیرے فریب میں نہیں آئے، وہ تیرے دامن میں نہیں پھنسنے والا۔ اس نے کہا میں پھنسا دوں گا، میں اس کو گناہ کی ڈگر پہ لگا دوں گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا جب تو جتنا تیری طاقت لگا لینا، تو گناہ کروائے گا، میرے سارے جو رحمت کے دروازے، میری جنت کے دروازے، میری بخشش کے دروازے، میری عطا کے دروازے، میری برکت کے جو دروازے، انسان کے لیے ہزاروں دروازے میں نے کھول رکھا ہے۔ تو ایک راستے سے گناہ کروائے گا، میرا بندہ پلٹ کر دوسرے راستے سے آ جائے گا، میں سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ میں سارے گناہ، تیرا کام ہے میرے بندوں کو بہکانا۔ جب میرا بندہ بہک کر کے میری بارگاہ میں آ جائے گا تو جتنا بڑے گناہ کروا لینا، میری بارگاہ میں آ کر میرا بندہ ایک آنسو بہا لے گا، میں اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ یہی تو وجہ ہے کہنے والے نے کہا، بلکہ سرکار کی غالباً حدیث پاک ہے کہ 7 سمندر کے پانی اگر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ بجھ نہیں سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا امتی، کوئی میرا دیوانہ اللہ سے ڈر کر اپنے گناہ کو یاد کر کے ایک آنسو اپنی آنکھ سے گرا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک قطرے کے صدقے میں جہنم کی آگ کو بجھاتا ہوا تیار۔ جہاں 7 سمندر اس جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کے آنسوں میں اتنی طاقت لگا دی ہے، اتنی طاقت پیدا فرما دی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے ڈر کر کے، چاہے وہ شب بارات ہو، شب قدر ہو، شب معراج ہو، یا کوئی سا بھی دن رات ہو، میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر کے سچی توبہ کر کے ایک آنسو بہا لے گا، میں اس کے سارے گناہ کو معاف فرما کر کے جہنم سے اس کو آزادی کا پروانہ عطا کروں گا، جہنم کو بجھا دوں گا۔ آپ اندازہ فرمائیں ایک آنسو اگر قطرہ بہا لے انسان، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تجھے رونا ہی رونا، ہمیشہ روتے رہنا ہے۔ اللہ نے تو یہ کہا ہے بندے تو ایک مرتبہ آ جا اور سارے گناہ سے سچی توبہ کر لے اور ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ کر کے رو لے، بس تیرا رونا مجھے اتنا پسند آتا ہے، تیرے رونے کے صدقے میں میں جہنم کی آگ کو بجھاتا ہوا نظر آتا ہوں۔ اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ یہ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں اور آپ کو عطا، یہ بخشش کی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی رات ہے، یہ اپنے گناہ کی گٹڑی کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر کے اس سے شرمندہ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے سچی استغفار کرنے کا مقام ہے۔ اللہ نے یہ راتیں استغفار کرنے کے لیے،
توبہ اللہ کرنے کے لیے دی, اپنے گناہ سے سچی توبہ کرنے کے لیے دی, اپنے بھائیوں کو راضی کرنے کے لیے دی. اے بندے, اس رات کو آنے سے پہلے اپنے بھائی کو منا لے, اپنے دوست کو منا لے, اپنے مسلمان بھائی کو منا لے. اگر تو نے ماں باپ کا دل دکھایا تو ان کو راضی کر لے. اگر کسی بندے کا دل دکھا اس کو راضی کر لے. اگر تو نے گناہ کے راستے پر اپنے آپ کو چلا رکھا ہے اور اس گناہ سے ہٹ جا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے صدقے میں, اس شعبان کے صدقے میں, اس شب برات کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے گناہ کو معاف کرے. یاد رکھیں, اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر آپ کے حوالے سے میرے دل کے اندر کچھ قدرت, کچھ نفرت, حسد, جلن, بغض, کینہ اور انانیت, دشمنی اگر میرے دل میں رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو معاف نہیں کرتا. اللہ نے اس دل کو کیوں دیا ہے؟ یہ دل اتنی قیمتی چیز ہے انسان کی باڈی کے اندر, اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو اس کے اندر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حساب سے اس کو عذاب و ثواب دیتا ہے. کہتے ہیں یہ تو دل کی بات ہے, یہ تو دل کی بات ہے. اور جب دل کی بات آ گئی, دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ اے بندہ, اس دل کے اندر میرے محبوب کی محبت ہونی چاہیے اور میرا خوف ہونا چاہیے. اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے. اور اگر ہم نے اس دل کے اندر ایک دوسرے کے حوالے سے نفرت, بغض, حسد, کینہ اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اگر اس کے اندر جلوہ افروز رہیں گے, تشریف فرما رہیں گی, تو مجھے بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کیسے کرنے والا ہے؟ یہ راتیں اس لیے دی, اللہ جانتا نا یہ میرے بندے ہمیشہ نہیں آئیں گے, ہے نا. جب ابھی اذان ہوئی تھی, جب مسجد ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رمضان شریف کا پہلا اشرا چل رہا ہے, ایسا لگ رہا کہ رمضان کی پہلی تراویح یا دوسری تراویح یا تیسری تراویح پہلا اشرا چل رہا ہے. اللہ کرے آپ پوری سال مسجد کے اندر آئیں, پوری سال تا زندگی آپ اس بارگاہ میں آتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے. جب اس مسجد بڑھ جاتی ہے نا تو یہ مسجد دعائیں دیتی ہے. یہ مسجد اللہ کی, یہ مسجد اللہ کا, یہ اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مولا اس نے آج میرا پیٹ بھر دیا تو زندگی بھر اس کا پیٹ بھر دیا. یہ دعائیں دیتی ہے. اس نہ سمجھے کہ ہم آئے اور اس مسجد کے در و دیوار دیکھ کے چلے گئے, کچھ نہیں ہونے والا. یہ در و دیوار قیامت کے میدان میں گواہ رہے گی. یہ در و دیوار, بلکہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جب پل صراط کا معاملہ ہوگا تو جس بندوں نے جس مسجد میں رہ کر کے عبادت کی ہوگی, نماز پڑھی ہوگی, وہ سواریاں کشتیوں کی طرح آ جائیں گی اور رب کی عدالت میں عرض کریں گے, مولا یہ میرے اندر آ کر کے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا تھا, اس کو میرے اندر داخل فرما دے تاکہ میں اس کو پل صراط کی اس پار سے اس پار لے جا کر کے جنت کا داخلہ دے دوں. کسی چیز کو ہم یوں ہی اگنور نہ کر دیں. ہونے والا کیا ہے, ہم آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس آنے کو اپنی بارگاہ میں لکھ لیتا ہے. اور پھر آج کی رات کے اندر فرمایا گیا, جب یہ آج کی رات آتی ہے تو آج کی رات سے پہلے جو ہم نے, یا اس رات تک ہم نے جو اعمال کیے, اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں میں روزہ رکھتا ہوں, رات میں قیام کرتا ہوں اور اس طریقے سے نیک اعمال کرتا ہوں, اعمال صالحہ کرتا ہوں, نیکیاں کرتا ہوں, اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا نامہ اعمال اس طور پر پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں, میں رات میں عبادت گزار بنتا بن کر کے اللہ کے عدالت میں میرا رجسٹر اور میرا نامہ اعمال حاضر ہو جائے. میں اس حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں یاد رکھے, بغض, حسد, کینہ اپنے دل کے اندر رکھنے والے کو اللہ معاف نہیں فرماتا, اور ایک ماں باپ کو ستانے والے کو اللہ معاف نہیں فرماتا. اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا ہے. جو انسان اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے. اگر ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا, اگر ہم نے ماں باپ کو ستایا, تو آپ یہ نہ سمجھے ہم صرف نماز پڑھ لیتے, روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. یاد رکھیں, اگر ماں باپ کو ہم نے ستایا ہے تو بھلے آپ کتنی ہی نماز پڑھ لیں, اللہ نماز کو قبول نہیں فرمائے گا. سمجھیے بات, اللہ ہماری عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا. فرمایا گیا ہے سب ناراض ہو جائیں, اگر ماں باپ راضی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کے صدقے میں بیڑا پار فرما دے گا.
لیکن سب راضی ہو، ماں باپ ناراض ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا تو کیا اس کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ ماں باپ کو منا لے، ماں باپ کو یوں نہ سمجھے کہ ہمیں اب ہم اپنے پیر پر کھڑے ہو گئے تو اب ماں باپ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو ماں باپ کی ضرورت پڑی، ہمیں تو ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوا مسجد میں آئے، جن کی زندگیاں 40 سال تک، 50 سال، بلکہ پوری زندگی اللہ کے حضور تہجد پڑھنے میں، عبادت گزارنے میں، صلاۃ التسبیح، صلاۃ الاوابین، یہ ساری عبادت کرتے کرتے گزر گئی ہے۔ اور اگر ان کے ماں یا باپ ناراض ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اپنی بار میں قبول نہیں کرتا۔ اگر ماں باپ کو ستا لیا ہے تو آج کی رات ہے، منا لے ماں باپ کو۔ اگر ماں باپ جوان ہیں تو ماں باپ ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو بھی ماں باپ ہیں۔ اور یاد رکھیں ماں باپ جتنے بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ مقام ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھے ماں باپ کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی تو ہمیں ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ محبت کی نگاہ سے ماں باپ کی جھریوں میں ایک ایک جھری بھی دیکھیں، آپ کا بچپنا نظر آتا ہوا نظر آئے، آپ کی جوانی کی دہلیز ان ماں باپ کی پیشانی میں لکیروں میں آپ کی نظر آتی ہوئی نظر آئے۔ ماں باپ کیوں نہ سمجھے، ماں باپ ہیں ان کو منا لیں۔ یہ رات اللہ نے اس لیے دی، بندے تو نے گناہ کر لیا ہے، جن کے ساتھ بھی تو نے گناہ کیا، جس کا دل دکھایا ہے اس کو منا لے۔ تو منا لے گا تو پھر اگر تم منا کر کے کچھ عبادت کر کے تو سو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری اس رات کو اپنی عبادت میں شمار کروا۔ ہم یہ عبادت کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، ادھر ماں باپ ناراض ہیں تو یاد رکھیں پھر یہ نوافل ہمارے کام میں آنے والے نہیں۔ اسلام نے ہمیں ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائی، یہ نہیں یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا، جو ہو رہا جو نہیں ہو رہا کچھ نہیں۔ اسلام نے ہمیں ڈسپلن سکھایا ہے، ایک سسٹم دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ماں باپ کا دل دھوکا کر کے خدا کی دہلیز پر آ گئے اور ہم نوافل میں نوافل پڑھتے جا رہے ہیں اور ماں باپ ہماری خدمت کو ترس رہے ہیں، ماں باپ ہمارے دل دکانے کی وجہ سے سسکیاں مار رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو بہا رہے ہیں اور ہم یہاں پہ خدا کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر کے سبحان ربی الاعلیٰ بول رہے ہیں۔ یاد رکھیں ماں باپ کا دل دھوکا کر کے اگر مسجد میں آ گئے تو نہ سجدہ قبول ہونے والا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہونے والا ہے۔ ماں باپ کو راضی کر کے ان سے دعائیں لے کر کے پھر شعبان کی رات میں آ جائے، 2 رکعت پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات کو اپنی عبادت میں شمار فرما دے گا، جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ کرنا چاہے انسان تو بہت کچھ ہے اور اگر نہیں کرنا چاہے تو اگر سینکڑوں سال کی ہزاروں سال کی انسان کو زندگی مل جائے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ بڑا کرم ہے اللہ کا جو ایسی راتیں اور ایسی بابرکت شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرما دی۔ نمازی بھی پڑھے، 5 ٹائم کی بھی پابندی کریں اور جب ایسی راتیں آ جائے ان کا بھی ادب احترام قدر کریں، نوافل بھی پڑھتے رہیں اور ایسا نہیں سمجھے دیکھو ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ میں کوئی آپ کا دل نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی پتا ہے کہ اگر دل دکھائے میری خود کی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر رات آتی ہے اس لیے کسی کا دل دکھانا، اگر دل دکھا دیا کسی کا تو اس سے معافی مانگے۔ تو میں یہاں پر آپ کا کوئی دل دکھانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا کہ آپ کو ایسی بات بولوں جس کی وجہ سے آپ کا دل دکھے، لیکن جو بات صحیح ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں، آپ پڑھیں نوافل پڑھیں، کوئی دقت نہیں، بلکہ نوافل کے اندر جتنی طاقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان نوافل پڑھتا خدا کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، بولتا وہ ہے زبان خدا کی ہوتی ہے، اتنا قریب پہنچ جاتا ہے نوافل پڑھنے کے ذریعے سے۔ یہ حدیث قدسی بہت لمبی، لیکن نوافل سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نوافل سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے 5 ٹائم کی نماز کی پابندی آپ کو کرنا ہے۔ ہم سارا کام ایک ہی رات میں سلٹانا چاہتے ہیں، 1 سال کا سارا گناہ ایک ہی رات کے اندر۔ وہ کسی مولانا صاحب نے تقریر میں کہا کہ انسان پھر شادی بیاہ کے اندر سارا کچھ کرنا ہوتا کر لیتا ہے، ڈی جے بھی بجا لیا، ڈھول بھی بجا لیا، سارے گناہ جتنا کرنا تھا کر لیا، اس کے بعد وہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے، 20 روپے کی اگربتی پیش کر کے 1 لاکھ کا بل پاس کرواتے ہیں۔ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو ہم 1 سال کے گناہ کو اس 1 رات میں صرف نوافل پڑھیں، ہم معاف نہیں کروا سکتے۔ آپ 5 ٹائم کی نماز کو تو آپ کو پابندی کرنی ہی پڑے گی، بات سمجھیں نا، 5 ٹائم کی نماز کی آپ کو پابندی کرنی پڑے گی۔ اور آپ آج خدا کے گھر میں آ گئے اور یاد رکھیں اس رات کے اندر یہ بھی کتابوں میں لکھا گیا ہے، آج کی رات کے اندر یہ لکھ دیا جائے گا، صبح تک یہ لکھ دیا جائے گا اس سال کے اندر کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں،
اس سال کے اندر کتنے لوگ حج کرنے جانے والے ہیں، اس سال میں کتنے لوگ عمرہ پہ جانے والے ہیں، اس سال میں کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں، اور اس سال کے اندر کون کون مرے گا، یہ سارا لکھ دیا جائے گا آج۔ اللہ کے علم میں جو کچھ ہے لکھ دینے کا مطلب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوہے محفوظ میں لکھ دے گا ساری چیزیں، آج پوری سال کا ڈاٹا ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دے گا۔ یہ بندہ اتنی روزی کمائے گا، یہاں جائے گا، حج کرنے والا اگر کوئی ہوگا تو اللہ اس کے تقدیر میں آج حج لکھ دے گا، اور جناب والا کون اس سال کے اندر پیدا ہوگا، لڑکیاں پیدا ہوں گی یا لڑکے پیدا، سارا لکھ دیا، اور کون اس سال کے اندر اس دنیا سے اس دنیا میں جانے والا، یہ سارا لکھ دیا جائے گا۔ اب نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا کہ اس دنیا میں آنے والا رمضان یا آنے والی شب برات یا آنے والا عید میلاد النبی ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں۔ آپ اس خدا کے دربار میں آئیں، خدا خدا آپ صرف رسمی عبادت گزار نہ بنے، آپ مجھے دھوکہ نہیں دے رہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ آپ کسی پر رحم کریں یا نہ کریں، اپنے اوپر رحم کرنے کا۔ اب جس دن ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں گے، اپنے آپ پہ رحم کرنے لگ جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں پہ رحم کرنے لگ جائیں گے۔ پہلے اپنے آپ کو بچا لیں، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچا لیں۔ آپ آئے ہیں جس طریقے سے شوق سے، ذوق سے، محبت سے، محنت سے، جیسے ابھی تشریف لائیں، پورے سال آئیں، دن کے اندر 5 مرتبہ آ جائیں، بس 10-20 منٹ آدھا گھنٹے کے لیے خدا کے بارے میں۔ جو حضرات نمازیں پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم، ان سے آپ پوچھیں جب وہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بہت بڑا جو ہمارے اوپر ایک سر پر بوجھ تھا وہ ہلکا ہوا، ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے انسان کے جسم کے اوپر، ایک روحانیت پیدا ہوتی۔ خدا 5 ٹائم کی نماز کو پابندی سے پڑھیں، اس کے بعد میں آپ جتنی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نوافل پڑھیں گے تو اس کی برکت اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا میں اور آخرت میں قبر میں عطا فرمائے گا۔ اس رات کے اندر آپ کو جتنا ہو سکے اللہ توفیق دے، آپ عبادت کیجیے، قضا نمازیں رہے گی تو وہ آپ ادا کرنی ہے، نوافل جو حضرات پڑھنا چاہے نوافل پڑھے، اور ہو سکے تو کل روزہ بھی رکھ لیں، پرسوں کا رکھ لیں، یا جنہوں نے آج رکھ لیا وہ ایک کل کا اور رکھ لیں، اور ایک بھی رکھ لیں گے تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں، ٹھیک۔ اور پھر قبرستان بھی جانا ہے، قبرستان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات غالباً میرے پاس آئے اور آ کر جلدی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد میں آپ جلدی سے قدم اٹھا کر کے باہر چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں دوڑی دوڑی حضور کے باہر کے پاس پیچھے پیچھے گئی اور جا کے دیکھا حضور جنت البقیع کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے حضور دعا کر رہے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کی گناہ کو معاف فرما دے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی حضور اس طریقے سے رو رہے تھے کہ آپ کی پوری داڑھی شریف ہو گئی، اس امت کو یاد کرو۔ تو حضور سے حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا تم جانتی ہو آج کے دن اللہ، آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی مغفرت فرماتا ہے، بنو کلب کی، ریوڑ کی بکریوں کے بال کے سر ہوتے اتنی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت کا پناہ سبحان اللہ۔ آئیں یہ راتیں آئیں تو آپ ان کا فائدہ اٹھائیں، نوافل پڑھیں، قضا جو ہے ان کو پوری کریں۔ قبرستان میں جائیں تو ہائے ہلڑ نہ کریں، قبرستان میں جانے کے بعد میں آپ جو 2 کام کرتے ہیں وہ نہ کریں۔ وہ 2 کام کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم وہاں پر ہر قبر پر قریب ہر قبر کا معاملہ، کوئی 21 کی قبر بچ جاتی، ہر قبر پر یا تو پائٹی یا سرانے جا کر ہم پورا کا پورا اگربتی کا بنڈل جلا کر کے لگا دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، قبر کے اوپر آگ جلانے کے لیے شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اگر آپ کو اگربتی لگانا ہے تو قبرستان کے دونوں دروازے، کئی دروازے باہر کی سائڈ میں لگا دیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیکوریشن گھروں میں کیا جاتا ہے، ڈیکوریشن گھروں میں کیجیے، آپ مدرسوں میں کیجیے، مسجد میں کیجیے، قبرستان میں ڈیکوریشن لائٹنگ کرنے کا نوبت ہے، وہاں پر اس طرح نہ کریں، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہ کریں، یہ اس طریقہ صحیح نہیں ہے، اس سے نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ نقصان یہ ہے کہ وہاں ویسے ہی بہت زیادہ کچرا ہے اور پھر اس کے اندر تار پڑے رہتے ہیں، اور وہاں پر ہر قبر میں اتنا وہ تار کا گچھا ہو جاتا ہے کہ آپ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کدھر تار جا رہا ہے کدھر ہم جا رہے ہیں۔ تو اگر خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر ہم وہاں بجائے واپس آنے کے وہیں رہ گئے، ایسا نہ کریں۔
قبر کے اوپر آپ اگربتی نہ لگائیں, اگربتی لگانا تو قبرستان کے باہر ہی لگائیں, دروازے پہ لگا دیں, کہیں باہر سائڈ میں لگا دیں, اور اس طریقے سے لائٹنگ نہ کریں بالخصوص جو یہ راتیں آتی, ٹھیک. تو اس طریقے سے آپ قبرستان میں جائیں, جتنا ہو سکے عبادت کیجئے, عبادت آپ پوری ہو گئی جا کے گھر پہ سو جائے, روڈ پر پھرنا نہ پھرنا ہے, گلی کوچوں میں نہیں بیٹھنا ہے, ہو سکے جا کر سو جائے, پھر فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھ لیں. اللہ کریم کی بار بندو, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے زیادہ ملے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہماری دعا کو اپنی بار قبول فرمائے.